بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. درس قرآن کا سلسلہ تو شروع ہوا تھا پچھلی دفعہ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 9 تک پہنچے تھے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے آگے ہے. ایک مضمون چل ہی رہا تھا کہ جو یہود اور نصارہ یہود یا اہل کفار کہیں خاص کر یہودی جب مسلمان اور یہود کو آپس میں صلح ہوا تھا لیکن اپنی وہ خصلت نہیں چھوڑنے کی بنا پر چونکہ سے آپس میں جب ایمان والے کو دیکھتے سرگوشی کر دیتے تاکہ اس کو خدشہ لاحق ہو ڈر محسوس ہو کہ شاید میں خلاف سازش کرا. اس طرح ایمان والوں کو دلی طور پر تکلیف پہنچاتے تھے. جی یہی مضمون چل ہی رہا تھا. تو پچھلی دفعہ ایمان والوں سے خاص خطاب کہ بھائی سرگوشی کرنا فی نفسی کوئی غلط بات نہیں ہے. کان میں کسی کو بات کہنا غلط بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اگر کرنی بھی ہے تم کو سرگوشی کان میں بات کرنی ہے تو برائی کی بات مت کرو, قتل اور سازش کی بات مت کرو, چپکے سے ایسی باتیں مت کرو. اگر کرنی ہی ہے سرگوشی چپکے سے آپس میں بات کرنی ہی ہے کان میں کسی کو بات کہنی ہی ہے تو تناجو بالبر والتقوی نیکی کی بات کرو, تقوی کی بات کرو, اچھی بات کرو, دعوت کی بات کرو, نہ کہ سازش کی بات کرو, قتل و غارت کی بات کرو. اس سے بچو. کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان. ایسی سرگوشی کیسی جس سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی تھی یا برائی کی سرگوشی قتل و سازش کی سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ انما النجوى من الشیطان. ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے ہے یعنی ان کے بہکاوے سے ہے. یعنی شیطانی جب وسوسہ ڈالتا ہے تبھی جا کے آپس میں قتل و غارت یا ایسی فضول بکواس کی کیا سرگوشی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے کرتے تھے, شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتے تھے. کیوں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ مسلمان کو رنج میں ڈالیں. ہے نا جب مسلمان دیکھتے تھے بھائی آپس میں باتیں کرتے تھے تکلیف محسوس کرتے تھے نہ جانے ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس سے. لیکن اللہ ایمان والوں کی طرف سے سبحان اللہ کیا جواب دیتے ہیں, کیا سیفٹی رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپس میں یہ شرارت کرتے ہیں ان کی نیت درست نہیں ہوتی ہے سرگوشی میں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کیا ہم تکلیف میں ڈالیں. ان کو پتہ چلے کہ یہ آپس میں شاید ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو رنج ہوتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ ان کو یہ ان ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ایمان والوں کا ہمارے لیے نصیحت اور سبق ہے. ایمان والوں کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا ہے. آج کل میں چرچا وہ طاقت یہ طاقت آ گئی اتنا اس کے پاس پاور ہے بس. ارے ایک ایمان والا اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لفظ لا اس کا معنی ہی ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اگر سمجھا ہوتا تو ہم مرعوب اور دہشت میں نہیں چلے جاتے. او اب اتنی طاقت آ گئی اب معلوم نہیں کیا کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کی جو سازشیں ہیں یہ دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں, یہ غیر اللہ کی جو سازشیں غیر اللہ کو پوجنے والوں کی جو سازشیں ہیں بتوں کو پوجنے والے اور مشرک کافر کی جو سازشیں ہیں ولیس بضار ایمان والوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایمان والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں الا باذن اللہ مگر جب اللہ چاہے. مگر جب
ارے اللہ ایمان والوں کو حوصلہ دے رہا ہے. خاص کر اس کوشش عثمان منہ گالا نہیں کیا کچھ نہیں. ولیس بضارہم قرآن یہ پڑھیں اس انداز سے تسلی ملتی ہے اور روح کو غذا ملتی ہے. ہاں شبان ٹرانسلیٹ میں یہ روح سوئی کمزور تاویشیز کا سمر روح کی بھی اپنی غذا ہے, وہ یہ قرآن ہے, کلام اللہ ہے, حدیث مبارکہ ہے, ہاں نبی کے ارشادات ہیں, یہ روح کی غذائیں تھی. ارے ظاہر سی بات ہے جب ہم جسم کو غذا نہ دیں گے تو دبلا پتلا ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, ہے نا. معمولی سی بیماری آ گئی دھڑام کر گر جائے گا. جب جسم کے بارے میں یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو روح کے بارے میں ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان کو جسم غذا دم خبر کر کے مرس اتنی تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہم یہ بات کیوں نہ سمجھتے بھائی اس جسم کے اندر روح بھی ہے, اس کی بھی کوئی غذا تھی. ہفت بارن رت وادن وری وادن ایز کو حاضر روز غذا دن خطر تو سال بھر کتنا کمزور ہوا ہوگا, صبح سے شام تک کتنا کمزور ہوا جب اس کو میں نے تلاوت جیسی غذا کھلائی نہیں, نماز و سجدہ اور رکوع جیسی غذا کھلائی نہیں, اہل اللہ کی مجلسیں اور صحبتیں جیسی غذا کھلائی نہیں روح کو. اس کا کمزور ہونا تو لازمی ہے بھائی, تبھی جا کے ہم مرحوم ہوتے ہیں. بس اب نہ جانے خبر کیا کریں گے, نہ جانے کیا کریں گے اب, ہاں اتنی طاقت آ گئی چاروں طرف, اب دبدبہ ان کا آ گیا. اللہ بولے کوئی ایمان والوں کو ڈرنے کی بات نہیں ہے. تب سے کام بھی آج تک یہ ہمیشہ رہے گا. پھر ایک بدل کے ایمان کا بھائی ہمارا بھی وہی کلمہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا تھا, جو تابعین نے پڑھا تھا, جو تبع تابعین نے پڑھا تھا, ان اولیاء کرام بزرگان دین نے پڑھا تھا. ہماری زبان پر بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بھائی کلمہ ایک ہی ہے, پھر معروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنی نماز, ہاں اپنا سجدہ رکوع قیام, اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری, اس سے روح کو تازگی ملے گی, وہ باقوت ہو جائے گا, کوئی مروب وغیرہ نہیں ہوں گے. ہاں مروب ہونے کی وجہ یہی ہے ہماری روحیں اور ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی سازشیں کت کرنے چھپ چھپ کرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ایمان والے. لیس بضارہم شیئا ذرہ برابر کچھ چیز بھی نہیں یہ بگاڑ سکتے الا باذن اللہ, جب تک نہ کون چاہے اللہ جل شانہ. ہاں کیا تسلی دیتے ہیں اللہ جل شانہ نے ایمان و خاص بندوں کو. لہذا ڈرنے کی ضرورت, کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولیس بضارہم بدون خدا کے, اللہ کے چاہنے کے بغیر یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. مگر کیا چاہیے ایمان والوں کا, ایمان والوں کا البتہ کچھ کام ہے کہ پرہیزگاری چھک مگر بٹ بڑے گئے نہ اس ڈرنے کے, لیکن کچھ عمل بھی کرنے ہیں, ساتھ ساتھ میں کچھ کرنا بھی ہے. یہ یوں ہی نہیں بس آنکھ بند کر کے ہاں اللہ پہ بھروسہ, نہ کچھ کام بھی کرنے ہیں. جیسے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو چاہے اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرے, ہے نا. اپنی طاقت کے حیثیت سے عبادات معاملات, ہاں نیکیاں کرتے رہو اور توکل کس پر کرتے رہو, اللہ, بس کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس. اب تھوڑا سا مضمون کا رخ بدل گیا. ابھی تک تو سرگوشی کے متعلق تھا, اب ذرا مجلس کے آداب, ہر ایک چیز ہمیں قرآن و حدیث نے سکھائی ہے, لیکن ہم جب پڑھیں نا ہمیں پتہ چلے گا مجلس کیا چیز تھی. یہ بھی اللہ نے سکھایا. مجلس میں کتنے ایسو بہوان, کوئی اجنبی آئے, کوئی بڑا بزرگ آئے, علم والا آئے, کوئی عالم آئے, تم کیسے بیٹھو, کیسے اس کو جگہ دو. اللہ فرماتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک شان رسول ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی تھی تو صحابہ حاضر ہوتے تھے پروانوں کی طرح, پروانوں کو عزت کران حضور پرنور محمد رسول اللہ. تو اصحاب بدر بھی, اصحاب بدر یعنی کہ جو سب سے پہلی جنگ اسلام کی کیا ہوئی تھی, جنگ بدر. پتہ ہونا چاہیے بھائی, ہمارے بچوں کو کون کہے گا, جہاں سے ہم ان کو کہانیاں فلمیں نہ جانے کون کے کس سے دلیل سے بول رہے, یہی تو سنایا کریں. اس کو پتہ چلے کہ اسلام باو کیا ہے, ایمان اس کی عمر کیا ہے, وہ اسلام باو کیا ہے. اور تو امس اس پکدما یہ بات گورمن ژے بوزنو سزا امس پنس اولاد صحابی کس رسول کس مے وون امس گوے کہ کشیر مز کس بوڑ گیون
دہے ونس تم تو بوڑ فائٹر کس بوڑ پھلائن کس فسلائن کس کبھی یہ نہیں میں نے اس بچے کو کہا صحابی کے ان کو کبھی سوال انداز میں سے پوچھے تب گمرا صحابی کے سو بابا میں نے پاتے ونس ہے نا نبی کس آسان تب رسول کس آسان تلا قرآن و حدیث کیا حکم ہے نا اور نام بھی ایسے رکھا کریں جو صحابہ کرام کے ہوا کرتے تھے علم استماعی ناو تھو اس پگہ پنہ ناو بیک گراؤنڈ پران اچھ لاسٹس نیران یہ کس میں ناو کس بچ کو گیا کرا فخر محسوس جب میں نے اس کو نام ہی ایسے رکھے بھائی صحابہ کے نام جب اس کو ابو ذر ابو ہریرہ ابو بکر عبد الرحمن جیسے نام رکھیں گے جب ان کی بہادری یہ پڑے گا یہ بہادر ہی بنے گا یہ شیر بنے گا اسلام کا شیر بنے گا یہ پتہ مستمع عجیب غریب لشٹم پشٹم ناو تھو پتہ یہ ناو بیک گراؤنڈ بنا اشتیرا کشیر بوڑ واریاہ اس دفعہ آدھی یہ سوس کچھ بات بھائی ہمارا المیہ ہے ابھی کوئی دور نہیں گئے ہیں سوچنے کی باتیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو اصحاب بدر تو سب سے پہلی جنگ کیا ہوئی تھی جنگ بدر ان میں جو صحابہ شامل تھی ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اللہ ان کا احترام کرتا تھا فرشتے ان کا احترام کرتے تھے صحابہ کیوں نہ کریں مسلم کیوں نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اصحاب بدر جب آتے تھے مجلس بڑی ہوتی تھی تو اصحاب بدر کھڑے رہتے تھے اللہ کو یہ برداشت نہیں سب سے پہلی جنگ میں میرے صحابی شامل ہو کیا کھڑا پیٹ ہیں ایمان والے کی اتنا بڑا مقام ہے یہ سے کھڑا تو بیہون اس پتھر بھی ہونے کی سیدھ دربار سوچ پھر جو مجلس میں حاضر ہوتے تھے ان کے متعلق قرآن احکام نازل ہوئے مجلس والوں بہرحال جو جنگ بدر میں صحابی شامل ہوئے ان کی بڑی قدر و منزلت ہے ان کا ایک روب ہے ان کی عزت ہے ان کی عزت اللہ نے کی فرشتے نے کی تم بھی ان کی عزت کرو وہ عالم آئے اس کی تم عزت کرو یہ ہم مسلمانوں کا سرمایہ ہے ہمارا ایک اعزاز ہے نا کوئی کسی خاندان میں کوئی منسٹر بڑے عہدے پہ ہوتا ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں سائن خاندان کا افسر ہے سچ ہو جب افسر کے لیول پہ میں خاندانی طور پر ایک وہ خوشی محسوس کرتا ہوں تو میں کیوں نہیں خوشی محسوس کروں یہ ہمارے عالم ہیں یہ سکھالر ہیں اسلام کے عالم ہیں یہ نیک ہیں ہمارے بزرگ ہیں اسی لیے نبی نے حدیث کو اپنی رہن مبارک سے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی کیا کہتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے جو چھوٹوں پر لم يرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا جو میرے مسلمان بڑے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ میری امت میں ہے ہی نہیں باہر نکل جاؤ میری امت سے اتنا بڑا اعزاز بڑوں کا احترام اور اکرام اسلام ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری امت کے بڑے بزرگوں علماء نیککار بزرگوں کی یعنی جس کی ایج عمر میں بوڑھا ہو چکا اس کی قدر نہ کرے اور بچوں پر شفقت سے پیش نہ آئے فلیس منا میری امت میں ہے ہی نہیں باہر نکل جاؤ میری امت سے اتنا بڑا احترام یہ چیزیں سیکھنے کی ہے تو ان اصحاب بدر کھڑے رہتے تھے اللہ کو یہ برداشت نہ ہو آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس جب تم سے کہا جائے کہ گنجائش کرو کشادگی کرو فی المجالس مجلس میں فافصحوا کشادگی کیا کرو یفصح اللہ لکم اللہ تم پہ کشادگی کے دروازے کھول دے تمہارے دلوں کو کھولنے کے تمہارے رزق کے دروازے کھول برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے جیسے مجلس میں اور آپ کا تھوڑا سا ادباً احتراماً قرآن کی حکمت تھوڑا سا کھسکیاو پانی جائے بھائی عمل ہی صحیح سنت پر ہی تھوڑا اگر جائے نا تو ہدا تھوڑا قرآن اس پر عمل ہے نا ففصحوا تھوڑا تم کھول کر بیٹھو یفصح اللہ لکم اللہ تم پر کیا جنت کے دروازے رحمت کے دروازے کھول دیں گے اللہ یہ اللہ کے نبی فرماتے تھے لیکن بعض صاحب سے بوزان بعض ایسا مطلب بہمان پانی چاہیے تو پھر اللہ نے بتایا نا جب نبی کہہ رہا ہے ہو جاؤ کھلے ہو جاؤ یا اگر کبھی میرے محبوب کسی کو کہے بھائی اٹھ جاؤ اس بڑے صحابی کو جگہ دو اٹھ لیا کرو اس میں اپنی دل میں رنجش محسوس مت کرو ایک ہو تم تک کہ ذرا کشادگی کرو ہلیو ڈلیو اولیو یہ بھی بہن پاتا دیوری تین کرو دوسرا حکم اذا قیل انشزوا فانشزوا
اچھا اگر کبھی میرا محبوب یا تم کو حکم دیا جائے بھائی اٹھو بھائی مثال میں تو باجو طلبہ بھائی وقت روکن تراوس پولیس بزرگ جائے تو اس کے دل میں رنجش نہیں ہونی کیا ضرورت اللہ فرماتے ہیں جب کبھی تم سے کہا جائے بھائی اٹھ جاؤ. آپ روز نبی کے مجلس میں ہوتے تھے تو بیچارہ مشغولیت کی وجہ سے آ جائے یہ عالم آ جائے بزرگ آ جائے صحابی آ جایا تو کوئی بات نہیں اس کو جگہ آپ دوسری کہیں کھڑا بھی بیٹھ سکتے ہیں. کیوں آپ کے ملک کو آپ نے بڑھا ہے عزت ہے نا جیسے کہ اصحاب بدر میں شریک ہونے والے ہے نا جب ان کا احترام فرشتے صحابہ کرتے تھے آپ بھی کرو ٹھیک. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا جب آپ سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ فَانشُزُوا اٹھنا چاہیے اٹھ جاؤ. يَرْفَعِ اللَّهُ لَكُمْ لیکن سبحان اللہ کیا اللہ کا انداز ہے محبت بھرا انداز اتنا ہی نہیں کہا اٹھ جاؤ بجاؤ باہر جاؤ نا ساتھ میں یہ بھی کہا انداز کیا ہے قرآن کا سبحان اللہ کیا عجیب و فصاحت و بلاغت ہے. فَانشُزُوا اٹھ جاؤ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ اللہ تم میں سے جو ایمان والے ان کا درجات بلند کرے ساتھ میں بد جاؤ یہ تو نہیں کہ جاؤ باہر جاؤ اٹھ جاؤ نا ساتھ میں کیا اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے ہے نا. یرفع اللہ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اللہ اس کے اس حکم کی اطاعت میں تم میں جو ایمان والے ہیں ایمان والوں کو بھی کیا کریں گے درجات کریں گے بلند فرمائیں گے. اور ان خصوصاً والذین اوتوا العلم اور ان میں سے جو علماء ہیں علماء کا خاص ایک مقام آگو عمومی کہ تو ہی کرے رب درجات بلند لیکن تو ہی مجھے علماء عالم ہیں ان کی درجات بھی اللہ کیا کریں گے بلند درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ اٹھائیں گے تم میں سے ایمان والوں کا اور ان لوگوں کا جو علم والے ہیں اوتوا العلم کیا اٹھائیں گے درجات کے حساب سے آپ کو بلند فرمائیں. کیوں واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ جانتا ہے خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یہ جو سرگوشی کرتے ہاں ایک اور مسئلہ ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے شرارت کرتے تھے تم اس نبی اسلام تحت اثر شکار میں اس کو گھنٹوں لگا دیتے تھے اس میں منافقین بھی آتے تھے اس شرارت کے طور پر نبی کو نبی تو نبی تھا رحمت للعالمین وہ کبھی یہ نہ کہتے تھے ہمیں کچھ سیر ہے نا ایک علم والوں کا ایک مقام ہوا کرتا تھا نا ایک عادتیں اور تربیتیں ہوا کرتی ہیں. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں کے بادشاہ تھے سردار تھے ہے نا تو وہ یہ کہاں کہتے ہیں میں کچھ یہ رہا ٹائم وہ سنتے رہتے تھے رحمت للعالمین ہوسنا غم کھا پیغمبر ہوسنا سنتے رہتے تھے. اس سے باقی صحابہ کو تکلیف ہوا کرتی تھی بھائی ہمیں بھی ٹائم ملتا تو اللہ نے یہ اللہ جانتا ہے سب کچھ. تو اللہ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا جو یہ مطلب منافقین ہے جو غلط نتیجے اور غلط بری نیتوں کی وجہ سے شرارتیں کرتے تھے وہ چھٹ جائیں گے. مال گیس یوکن صاف میں یوکن اللہ نے جی قانون بنایا کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم چاہو جب تم ارادہ کرو نبی سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو الگ سے بات کرنے کا کیا کرو ارادہ کرو تو ایک کام کرنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ کیا رسول جو صدقہ او اب منافقی میرے بڑا باہری پڑ گیا. اب پتہ چلے گا کہ کچھ محبت نہیں ہوا کچھ شرارت کرنی ایمان جو محبت میں آتا ہوگا تو اس کیا گوٹ مال دولت آدھا دفعہ زوم ان مسائمس قربان نبی اس سوری مانگیا دمس مگر لوگ کو گسن کہت کرنس موقع کیا مطلب ایمان کیا اللہ نے انداز بیان کیا ایمان اس محبت ہے نا اس ایمان تو اس کیا کوئی میں ربی دا کہنا چاہیے روز مول موج اس میں چپٹ قربانی ربی دا کیا گئے حدث یہ بسرد کران میں دہس 5 منٹ یا 10 منٹ تو اللہ فرماتے وہاں پتہ چلا کھڑا کا کھڑا اور صحیح کا صحیح الگ ہو جائے گا. تو اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقدموا بین یدی نجواکم تو اپنی سرگوشی سے پہلے تھوڑا سا صدقہ دیا کرو. اس سے کیا ہوگا فائدہ ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہوگا واطہر اور گناہوں سے پاکی کا سامان ہوگا تو گناہوں سے پاکی کا اس میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے. خیر لکم کیا مطلب یہ جو باقی صحابہ تنگ ہوا کرتے تھے جب منافقین آتے تھے تو جب وہ چھٹ جائیں گے تو ہمیں بس نہیں گو بلا یہ چھکیوں پوس تو آئیں گے تو تمہارے لیے خیر خائی کا سامان بن جائے گا. واطہر اور گناہوں سے صدقہ تو ویسے بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے نا بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. جی
اس میں ایک پوائنٹ میں عرض کروں، المیہ ہے ہمارے سماج کے لیے، ہے نا. جب ہمیں ڈاکٹر انجینئر اور بڑے فلاسفہ وغیرہ بنانے کا ارادہ ہوتا ہے بچے کو، تو ہم پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں. جب قرآن حدیث پڑھانے کا سلسلہ دروگ آتا، قرآن 5 ہتن چھ قرآن 2 ہتن چھ قرآن پاک بچے یوت ات لگان. یہ عظمت کی بات. وہاں 100 ورڈ ہم اپنے ہیں، ایمان والے سارے، کوئی غیر نہیں ہے. اپنوں میں کوئی کمیاں کوتاہیاں بیان کرنا عیب نہیں ہے. یہ تنقید برائے تعمیر ہوا کرتا ہے. ہم سب اپنے ہیں. یہ اپنا المیہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ کیوں نہیں احمدیات ہے نا نبی کے مجلس میں جانے کا، وہ تجو سے یہ نہیں ہے. چھن قرآن و حدیث جو سیکھتا تھا نا، اب تھوڑا سا پونجی خرچ کرنی پڑتی تھی. اللہ نے اصول بنایا، آپ ذرا آزمایا جائے گا کہ کمش پز پہ دلی محبت تمس نش کیا نبی سندس ملاقاتس یا قرآن حدیث حسنس خاطر یہ مال سہ دپے زوتے لگے مگر مے گژھِ مجلس حاصل. اسی طرح آج کے دور میں بھی ہم قرآن سیکھیں، حدیث و قرآن سیکھیں، اسلام سیکھیں، اسلام پڑھیں، اپنے صحابہ کے واقعات پڑھیں. اگر ایسا کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے یا ایسے درسگاہ کی شکل میں، مکتب کی شکل میں، تو جب عظمت نہیں ہے اس لیے دروگ لگتا ہے، لیکن اس کی بڑی عظمت ہے. حالانکہ وہ فنا ہونے والا ہے، دنیا بھی ایک ضرورت کے طور پر وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہاں ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں. ٹچ دروگ ایمان ایک عالمیہ ہے. اس کے بارے میں ہم ذرا تنہائی میں سوچیں ذرا. میں کس رخ پہ اس معصوم پہ لیے جا رہا ہوں اور کتنا جہنم کے قریب اور جنت ہے. جب نبی سے سرگوشی کرنے تھوڑا سا پیسہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ کیا ہوگا تمہارے لیے بہتر ہوگا. اب ہر اور پاکیزگی کا سامان ہوگا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن صاحب سے بیچارے دب سیدھے سارے صحابہ تھے، زیادہ پانچ دیر ہم کا ساتھ تو اس کا حساب بھی کرو. بڑے سٹ قسم کے صاف دل سے آسان، ہاں اتنا مال نہیں رکھتے تھے، غریبی غربت سے آسان مزدور پیشہ ہوا کرتے تھے. اب اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے مال جس سے عثمان غنی بڑے مالدار ہیں، دن میں کتنا پانی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن وہ یہاں عظمت ہوا کرتی تھی تاکہ اس میں لوگ باسان، چونکہ وہ عظمت تھی نا، محبت تھی اسلام اور دین اسلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اچھا چلو صحابہ کی حالت پتہ ہی تھی. فَإِن تَجِدُوا، اگر آپ یہ صدقہ اتنی گنجائش نہ ہو تو کوئی بات. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے عمل کیا حضرت علی رضی اللہ. تو فخر کے طور پر حضرت علی فرمایا کرتے تھے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میں نے سب سے پہلے عمل کیا ہے اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا. کیونکہ پہلے تو ظاہر سی بات ہے حکم نہیں تھا، جو ہی حکم نازل ہوا حضرت علی فوراً آئے، صدقہ دیا، نبی سے سرگوشی کی. بعد میں جب اللہ کو صحابہ کی حالت پتہ تھے، بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا. لیکن حضرت علی عمل کر گئے تھے، پھر فخر کے طور پر کہتے تھے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میں نے عمل کیا ہے، اس کے بعد کسی نے عمل. پھر اللہ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں. اصل میں اس کا مقصود تھا جو منافقین شرارتی کرتے تھے، تم ان کو چھٹ گئے، وہ سائڈ میں وہ گندگی ہو گئی. اچھے جو محبت کرنے والے صحابہ وہ آگے آتے تھے کہ ربی کیا زوتے من نبی مگر میں اس نبی سن دربار. اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، اگر یہ بھاری پڑ رہا ہے میرے صحابہ پر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر کوئی بات نہیں، اگر تم نہ پاؤ اتنے پیسے کوئی بات نہیں، مت دیا کرو، ہمیں مقصود حاصل ہو گیا، مقصد کو نہ حاصل. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کیا ہے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. یہ قرآن کی کیا مٹھاس ہے جب سوچ سمجھ کر پڑھیں سنیں.